والصلاة والسلام على النبي المتوج بختام النبوة. قال الله تعالى وتبارك في القرآن الكريم: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر. نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین عرفہ و اعلیٰ، شریعت ختم ہے تجھ پر. اب نہیں کسی دستور کی حاجت بات قرآن کے، یہی دستور کامل ہے، کاملیت ختم ہے تجھ پر. قابل سر تقریر سامعین کرام اور منصفین نظام، آج کا یہ پروقار اور مبارک اجتماع جس موضوع کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے، وہ نہ صرف ہمارے ایمان کی روح ہے بلکہ ہماری دینی اور دنیاوی شناخت کا وہ عظیم مظہر ہے کہ جس پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. اور یہ موضوع عقیدہ ختم نبوت ہے. یاد رکھیے، عربی لغت میں عقیدہ اس پختہ یقین، اعتقاد اور ناقابل تردید نظریہ کو کہتے ہیں کہ جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ ہو. اور عقیدہ ختم نبوت مبادیات و ضروریات دین میں سے بھی اہم ترین عقیدہ ہے. اور اجماع صحابہ و تابعین اور اتفاق علماء محدثین صرف یہی نہیں، 200 سے زائد قرآنی آیات اور 300 سے زائد احادیث متواترہ سے عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص اور اقتضاء النص سے یہ بات قطعی، اجماعی اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احد، صمد اور لا شریک ماننا فرض اول ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین ماننا فرض اول اور بناتے ایمان ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 14ویں جلد میں 338 نمبر صفحہ پہ یہ اپنا فتویٰ درج کیا اور کہا کہ حضور ختمی مرتبہ کی بعثت سے لے کر آج تک نبوت کے کسی بھی درجہ میں، کسی بھی طبقہ میں، خواہ وہ تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو، بروزی ہو یا ذلی ہو، کوئی بھی اگر نبوت کا کسی بھی حوالہ سے دعوے کرے گا تو وہ دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، اسے ماننے والا بھی کافر ہے، اور جو اسے جائز سمجھے حتیٰ کہ صرف اسے مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہے. کرے ختم نبوت کا جو انکار کافر ہے، بھری محفل میں کہتا ہوں سو بار کافر ہے. سامعین مکرم، قرآن پاک میں اگر خاتم النبیین نص قطعی سے شان ختم نبوت کا اظہار ہوا تو حدیث میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہا گیا. اگر قرآن میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل کہا گیا تو حدیث میں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامہ کہا گیا. اگر قرآن پاک میں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہا گیا تو حدیث پاک میں اس سے بالخلق کی کافہ وہ اس لکل امرین واسودین کہا گیا. دلائل بے بہا قرآن میں ختم نبوت کے اشارہ بھی، تقاضا بھی، دلالت بھی، عبارت بھی. سامعین مکرم، جب میں نے تاریخ کی اور آگردانی کی تو مجھے پتا چلا کہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت حبیب بن زید کا اپنے جسم کے اعضاء کا کٹانا ہو، یہ جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام کا شہید ہونا ہو، اسود انسی کے مقابلے میں ابو مسلم کولانی کا آگ میں جانا ہو، یا مختار سختی کے مقابلے میں مصعب بن عمیر کا میدان میں آنا ہو. سامعین مکرم، ملعون کا قادیانی کے مقابلے میں پیشیت میرے شاہ صاحب کا صاحب چشتیائی لکھنا ہو، یا شاہ احمد نورانی کا مرزا ناصر بیگ کے 180 اعتراضات کے جوابات دے کر سپریم کورٹ میں قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کو کافر قرار دینا ہو. میرے حضور سیدی ضیاء الحمد کا 1988 میں جنیوا میں ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے قادیانیوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملانا ہو، یا آج کے موجودہ دور میں مفتی شیر محمد خان صاحب کا سپریم کورٹ میں ججوں کو اپنے موقف کے مطابق قائل کرنا ہو. غازی ممتاز حسین قادری ہو کہ غازی علم الدین شہید، ہر محافظ ختم نبوت مجھے یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے آقا سے غیر مشروط اور لامحدود محبت کرتے ہیں. ہمارے جسم کا ہر عضو ٹوٹ سکتا ہے، ہمارا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. میں جب تک مروں شاہ بدھا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. مرزا ہمارے نبی دل نشی ہیں، ماہ جبی ہیں، دلوں میں مکی ہیں، دھڑکنوں کے مکی ہیں، خاتم المرسلین ہیں، پھر چکی ہیں، لیکن مرزا نہیں ہے، بد شکل ہے، بے عقل ہے، نہ اس کی اثر نہ نسل ہے. ارے وہ اسلام کے جو ایک طرح جانور بھی قبول نہیں کرتا وہ کھانا بدذات نبی کیسے قبول کر سکتا ہے؟ نگاہ عشق و مستی میں بنی اول بنی
وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. السلام علیکم.